بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل نمبر 4 ہے مورب اور مبنی کے بیان میں۔ مورب اور مبنی کے بیان میں آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمے کی 2 قسمیں ہیں۔ آخری حرف کی کلمے کی 2 قسمیں ہیں۔ کلمہ آپ سمجھتے ہیں اسم فعل حرف، تینوں اس کے اندر شامل ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمے کی 3 قسمیں ہیں، کلمے کی 2 قسمیں ہیں، مورب اور مبنی۔ تو یوں سمجھ لیں کہ اگر فعل ہے، جتنے بھی فعل ہیں ان میں سے کچھ افعال مورب ہوں گے اور کچھ کیا ہوں گے، مبنی ہوں گے۔ اور جیسے اسماء ہیں، اسم ہیں، تو جتنے بھی اسم ہیں ان میں سے کچھ مورب ہوں گے، کچھ مبنی ہوں گے۔ ایسے ہی حروف صرف مبنی ہوتے ہیں، حروف مورب نہیں ہوتے، یاد رکھیں۔ حروف سارے کے سارے کیا ہیں، مبنی ہیں۔ حروف سارے کے سارے کیا ہیں، مبنی ہیں، حروف مورب نہیں ہوتے۔ حرف کا آخر نہیں بدلتا، ٹھیک ہے؟ آگے جب تعریفات پڑھیں گے تو پھر سمجھ آ جائے گا۔ تو آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، مورب اور مبنی۔ معرب لفظ صحیح کر کے یاد کرنا، غلط نہیں کیا کہتے یاد کرنا، مورب اور مبنی۔ مورب کی تعریف سمجھ لیں۔ مورب وہ کلمہ ہے جس کا آخر ہمیشہ بدلتا رہے مختلف عوامل کی آنے کے سبب سے۔ مورب وہ کلمہ ہے جس کا آخر ہمیشہ بدلتا رہے عوامل کے مختلف ہونے کی وجہ سے، عوامل کے مختلف ہونے کی وجہ سے۔ یعنی جس چیز کی وجہ سے آخر بدلتا ہے اس کو کہتے ہیں عامل۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جس کی وجہ سے آخر بدلتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، عامل، یاد رکھیں۔ اور جو چیز آخری حرف سے بدلتی ہے، جو چیز آخری حرف سے بدلتی ہے اس کو کہتے ہیں اعراب۔ اس کو کیا کہتے ہیں، اعراب۔ اعراب پھر 2 قسم کا ہوتا ہے، یا تو اعراب بالحرکت ہوتا ہے یا تو اعراب بالحرف ہوتا ہے۔ یا تو اعراب بالحرکت ہوتا ہے یا تو اعراب بالحرف ہوتا ہے۔ یعنی بعض اوقات کسی عامل کی وجہ سے آخر سے حرکت بدلتی ہے، اگر زبر ہے تو زیر آ جائے گی، زبر زیر پیش آ جائیں گے کسی عامل کی وجہ سے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اگر عامل رافع ہے، یعنی اگر رفع دینے والا، اگر ضمہ دینے والا عامل ہے تو اس پر ضمہ آئے گا، اگر فتح دینے والا عامل ہے تو اس پر فتح آئے گا، کسرہ دینے والا عامل ہے تو اس پر کسرہ آئے گا۔ اور بعض اوقات اعراب کس کے ساتھ ہوتا ہے، حرف کے ساتھ ہوتا ہے، حرف بدلتا ہے۔ سمجھ آئیے؟ کبھی واو ہوتا ہے، کبھی الف ہوتا ہے، کبھی یا ہوتی ہے۔ سمجھ آئیے؟ اعراب بالحرف جو ہوتا ہے وہ الف یا کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور جو آخری حرف ہوتا ہے کلمے کا اس کو کہتے ہیں محل اعراب۔ اس کو کیا کہتے ہیں، محل کہتے ہیں جگہ کو۔ محل اعراب کا معنی ہوا اعراب کی جگہ۔ دیکھو اعراب ہمیشہ کہاں جاری ہوتا ہے، کلمے کے آخری حرف پر جاری ہوتا ہے۔ سمجھ آئیے؟ کلمے کے آخری حرف پر کیا ہوتا ہے، اعراب جاری ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جیسے دیکھو جاء زیدن، یہ ایک مثال ہے ہمارے پاس۔ جاء زیدن میں یہ جاء یہ عامل ہے، کیا ہے، عامل ہے۔ زیدن یہ اس کا معمول ہے۔ اب زیدن کا جو آخری حرف ہے اس میں جاء کیا ہے، جاء زیدن میں جاء عامل ہے اور زیدن پر ضمہ ہے، زیدن پر کیا ہے، ضمہ ہے۔ ایسے ہی رأیت زیدن میں رأیت عامل ہے اور زیدن پر فتح ہے، زیدن پر کیا ہے، فتح ہے اور زیدن اس کا معمول ہے۔ اور مررت بزیدن میں با حرف جر عامل ہے، بزیدن میں با حرف جر کیا ہے، عامل ہے اور زیدن اس کا کیا ہے، معمول ہے۔ زیدن اس کا کیا ہے، معمول ہے۔ اب دیکھو جاء زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن، مررت بزیدن۔ دیکھیں تینوں جگہ زید ہے، لفظ زید ہے، لیکن پیچھے عامل جب بدل رہا ہے تو اس کے اوپر زبر زیر پیش کیا ہو رہے ہیں، بدل رہے ہیں۔ پہلی مثال میں آپ زیدن کے اوپر کیا پڑھتے ہیں، پیش پڑھتے ہیں۔ دوسری مثال میں رأیت زیدن میں زیدن کے اوپر آپ 2 زبر پڑھتے ہیں۔ تیسری مثال میں مررت بزیدن، زیدن کے نیچے آپ کیا پڑھتے ہیں، زیر پڑھتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟
جی یہ جو اعراب کی تبدیلی ہے، یہ جو زبر زیر پیش کی تبدیلی ہے، زبر زیر پیش کی تبدیلی یہ معرب کے آخر میں ہوتی ہے، اس کلمے کے آخر میں ہوتی ہے جو معرب ہو۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جو اسم جو کلمہ مبنی ہوتا ہے اس کے آخر میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی تو یہ زبر زیر پیش، اس کو ضمہ فتحہ کسرہ پڑھا ہے نا آپ نے، اور عربی میں ان کا ایک دوسرا نام بھی ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے رفع نصب جر۔ رفع نصب جر، رفع پیش کو کہتے ہیں، نصب زبر کو کہتے ہیں، جر زیر کو کہتے ہیں، یاد رکھیں رفع نصب جر، رفع نصب جر، جی رفع نصب جر۔ تو جو بھی عامل ہوگا اس عامل کے مطابق اگر اس کا معمول بدل رہا ہے تو اس اسم کو، اس کلمے کو ہم کیا کہیں گے؟ معرب کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ معرب کہیں گے۔ جیسے جاء زید رأیت زیدا مررت بزید میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی مثال میں جاء عامل ہے، دوسری مثال میں رأیت عامل ہے، تیسری مثال میں با عامل ہے۔ تو ان تینوں عاملوں کا عمل مختلف ہے جس کی وجہ سے زید کا آخر بدل رہا ہے۔ تو اب ہم کیا کہیں گے کہ زیدن کیا ہے؟ معرب ہے۔ زیدن کیا ہے؟ معرب ہے۔ تو معرب وہ کلمہ ہوتا ہے جس کا آخری حرف ہمیشہ بدلتا رہے، کس کی وجہ سے؟ عامل کے مختلف ہونے کی وجہ سے، عامل کے مختلف ہونے کی وجہ سے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی اب مبنی کی تعریف سمجھ لیں۔ مبنی وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کا آخر مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے نہ بدلے۔ مبنی کا آخر نہیں بدلتا، مبنی کا جو آخری حرف ہوتا ہے وہ اپنے حال پر برقرار رہتا ہے۔ جیسے جاء ھذا رأیت ھذا مررت بھذا۔ اب دیکھیں تینوں مثالوں میں ھذا 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 ہے۔ اوپر دیکھو زیدن 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 بدل رہا ہے، لیکن ھذا 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 میں بدل رہا ہے نہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبنی۔ تو مبنی وہ کلمہ ہوتا ہے جس کا آخر مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے نہ بدلے۔ مبنی وہ ہوتا ہے کہ جس کا آخر مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے نہ بدلے۔ کسی شاعر نے بھی کہا ہے، فارسی کا شعر ہے کہ مبنی آ باشد کے مانند برقرار، مبنی آ باشد کے مانند برقرار۔ مبنی وہ ہوتا ہے کہ جو ایک جگہ برقرار رہے، مبنی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی جگہ برقرار رہے۔ معرب آ باشد کے گردد بار و بار، معرب وہ ہوتا ہے کہ جو بار بار بدلتا رہے، معرب وہ ہوتا ہے جو بار بار بدلتا رہے۔